12 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट आज जनाब इमरान खान साहब की 9 मई की जमानतों का केस लगा हुआ है, जिसमें 19 को अब तारीख पड़ गई है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने सुना है और केस की कार्रवाई पे अंदर जो बात हुई वो तो चूंकि सब जुडिस से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे जितना हमारे साथ जुल्म हो, जो कुछ हमारे साथ होता रहे, हमने आईन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ना। हम आज भी पुरुमीद हैं। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है। सुना है उलमा फरमाते हैं कि बारिश बरसने से फरिश्ते खैर के आते हैं। मेरी दुआ है कि इस मुल्क में खैर के फरिश्ते आएं और ये जो जुल्म अजीम हुआ है इसका तदारुक हो। हम पुरुमीद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे लीडर इमरान खान ने और हम वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी कि ये सुप्रीम कोर्ट आजाद हो। मेरे उस्ताद मोहतरम जो अब शहीद हैं अब्दुल लतीफ अफरीदी लाला, जुडिशल मूवमेंट में उनको तकलीफ पहुंची और सारी जिंदगी वो फिर छड़ी पे फिरते रहे। उनको और हमारे बहुत से वकला को शहादतें हुई, जख्मी हुए, सियासी कारकुन निकले, लोगों ने जेलें काटी, इमरान खान ने खुद जेल काटी और हमने एक फख्र से एक अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गई। लेकिन क्या इस दिन के लिए वकला ने और सियासी कारकुनान ने कुर्बानियां दी थी कि रात के 2-2 बजे केसेस जो है वो चलेंगे, रात के 1:30 बजे केसेस चलेंगे और फिर फैसले आएंगे इंसाफ के मनाफी। कल जो 11 अगस्त को वो दिन जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चंद बहुत ही तारीखी जो उनके खिताब थे उनमें से एक दिन है कि 11 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान सबके लिए है, ये बना इस्लाम के नाम पे है, यहां कानून इस्लाम का होगा, लेकिन जिंदा रहने का हक सबको होगा, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप जिस भी मजहब से ताल्लुक है। 11 अगस्त का दिन इस मुल्क में लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। लेकिन कल 11 अगस्त के दिन जो लाहौर के फैसले आए, जिसमें मोहम्मद तरीन खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं और जो अगर हकीकी मानों में आज कोई कह सकता है कि पंजाब की मां, तो पंजाब की मां डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जिसने कैंसर के बावजूद वहां कोरोना के दौरान अपने पंजाब के बच्चे और बच्चों के सर पे हाथ रखा और अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अपने लोगों को कोरोना से बचाया। आज वो खातून बार बार उसको सजा दी जा रही है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो एक जबरदस्त सियासी कारकुन है, ईमानदार कारकुन है, और उसने साबित किया। कल मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी ये बात की और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह रहा हूं, जरूरी नहीं होता कि आप 10-10 साल हुकूमत में रहें। 3 दिन में बंदे का पता लग जाता है कि किस मटीरियल का बना है। उमर चीमा कारकुन है इमरान खान का, वो एक सियासी कारकुन है, पुरअमन कारकुन है, पढ़ा लिखा शख्स, उसको 10 साल की सजा दी। सेनेटर जाज चौधरी जो एक पुराने मंजे हुए सियासी कारकुन, यही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही दिन की गिरफ्तारी है। 11 मई 2023 को मैं और एजाज चौधरी साहब हम एक ही दिन गिरफ्तार हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने गिरफ्तार हुआ था। अल्लाह का करम हुआ कि मर्दान दहशतगर्दी की अदालत में मेरा 9 मई का केस खत्म हो गया, लेकिन एजाज चौधरी साहब लाहौर के केस में आज तक जेल में हैं। कल फिर उनको 10 साल की सजा दे दी। और उनको जो छोड़े, आलिया हमजा जो एक एक्स MNA हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, बच्ची की मां है, खातून है, सियासी कारकुन है, एजुकेटेड हैं, उनको आपने सजा दे दी 5 साल की। सनम जावेद साहिबा को आपने 5 साल की सजा दी इस वजह से कि उनकी जबान आपको तल्ख लगती है, तो वो तो आपको सच बात करती हैं। अगर आपको सच बात सुनने से तकलीफ होती है तो आप गलत काम करना छोड़ दें। अगर आईने के सामने खड़े होकर किसी शख्स को अपनी शक्ल अच्छी नजर नहीं आती तो कसूर आईने का नहीं, कसूर आपका होगा। जो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलते रहे, यही हमारी जमहूरियत का हाल है। मैं पार्लियामेंट हाउस के इस तरफ सुप्रीम कोर्ट के दामन आंगन में खड़ा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। इस प्राइम मिनिस्टर हाउस पे ये जो आपके इस तरफ है, इस पे फॉर्म 47 का नहीं, इस पे फॉर्म 45 के वजीर आजम का हक है। अवाम जिसको वोट दें उसको इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने का हक है। तो ये क्या हो गया पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ?
عمران خان نے جن نوجوانوں کو پاکستان سے محبت پہ کھڑا کیا تھا، آپ نے اس کو سزا دے دی۔ یہی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اس کی بنی گالا کی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، پاکستان کی ساورنٹی پہ اس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ان سے نہ ملنے دیا جا رہا ہے، ان سے نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اوپن ٹرائل ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے یہاں بطور وکیل استدعا کرتا ہوں کہ آپ بتائیے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جس میں نہ فیملی ممبر جا سکتے ہیں، نہ وکیل جا سکتے ہیں، نہ صحافی جا سکتے ہیں، نہ ان کے پولیٹیکل کارکن جا سکتے ہیں، نہ لیڈرشپ جا سکتی ہے۔ تقریباً 9 مہینے ہونے کو آئے باوجود اس کے کہ میں سٹنگ ایم این اے ہوں، میں ایک وکیل بھی ہوں، ساتھ ساتھ سیاسی کارکن ہوں، میں اپنے لیڈر سے نہیں جا کے مل سکتا۔ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ اس طرح تو دوسری جنگ عظیم میں چیف جسٹس صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک لفظ یوز کروں گا، نیورمبرگ ٹرائلز۔ جس طرح نازی جرمنی کے، ہٹلر کے اور اس کے ساتھیوں کے کیس دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے چلائے تھے، اس کو نیورمبرگ ٹرائل کہتے تھے۔ وہ نیورمبرگ ٹرائل بھی رات کے 2 بجے نہیں چلتے تھے۔ تو ہم استدعا کرتے ہیں یہ ظلم بند کیا جائے، اس ملک کو آئین پہ چلنے دو یار، اس ملک کو آئین پہ چلنے دو۔ یہ عوام اس ملک کے اصل وارث ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دو، جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کو آنے دو۔ یہ ظلم، یہ 10-10 سال کی سزائیں، یہ لوگوں کو پکڑنا، یہ پکڑ دکڑ، کسی قسم کی سیاسی آزادی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب میں کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے۔ آپ نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ پرامن پریس ٹاک کر سکتے ہیں، نہ کنونشن کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں لوگوں کو نکالو، اور بھائی لوگ تو نکلتے ہیں لیکن جب گولیاں سامنے چلتی ہیں اس کے بعد کیسے کوئی نکلے گا؟ پنجاب میں یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے اداروں سے کوئی لڑائی نہیں۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، لیکن ہر ادارے کا اپنا ایک آئینی رول ہے۔ جب وہ آئینی رول کراس ہوتا ہے وہاں پھر آئین پاکستان کی الارم بیلز رنگ ہوتی ہیں، وہاں پھر ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہمارا ادارے سے کیا ہماری لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں جو رول ہے اداروں کا، آئین میں جو رول ہے عدلیہ کا، آئین میں جو رول ہے پارلیمان کا، اس پہ آپ اس کو مضبوط کیجئے۔ آج ایک ایس ایچ او آ کے آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو 1 دن نہیں 2 دن مسلسل تالا لگا کے چلا گیا۔ یہ آپ کی کل جمہوریت کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ایک ایس ایچ او آ کے تالا لگا دیتا ہے۔ 5 اگست کو ہم مقبوضہ کشمیر سے یکجہتی کا دن منا رہے تھے اور یہاں مقبوضہ پارلیمنٹ تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، تمام انوسنٹ، تمام معصوم پولیٹیکل کارکنان کو ریلیز کریں، اور پھر بیٹھ کے اس کے بعد بات کریں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ انشاءاللہ 19 کو ہم پھر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کا کیس ہے، ہم پر امید ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عمران خان کا جو 9 مئی کا کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں ان کی بیل ڈسمس کی تھی، اس کے لیے وہ سلمان صفدر ہمارے وکیل نے سپریم کورٹ میں اس بیل کے لیے آئے تھے 9 مئی جو لاہور کا کیس تھا۔ اور آج جو اچھی بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے بیل کی ہیئرنگ لگ گئی ہے، اور یہ ہائی کورٹ سے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کئی ہفتوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، سارے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر سب ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہ ایک وہاں پہ تاریخ لگ جائے القادر کی بیل ہیئرنگ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے وہاں ہر ہیئرنگ پہ وہ جو یہ ڈوگر صاحب ہیں، چیف جسٹس ڈوگر، یہ ایک تاریخ دیتے تھے، اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں۔ وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا اس کی وہ اپیل سنیں گے۔ لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے، اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا، انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے،
اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر ہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی. میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائر کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ. تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں. سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا. یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں. تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں. جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہے اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ہے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر